السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني۔ پچھلے رکوع سے ہم سورۃ البقرہ کا وہ اور آج جو ہم رکوع شروع کر رہے ہیں اس کے اندر زیادہ تر احکامات روزہ کے بارے میں ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ روزہ جو اسلام کی ایک بنیادی 5 چیزیں ہیں، اس کے اندر روزہ اس میں سے ایک بنیادی فرائض میں سے ہے۔ تو آج کی پہلی آیات کا پہلے ترجمہ کر دیں، پھر اس کی تشریح ہوگی کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ایام معدودات، گنتی کے چند دن، ایام یوم کی جمع ہے، دن، معدودات معدود یعنی لمیٹڈ، ایام معدودات گنتی کے چند، یعنی جو روزے ہیں یہ ایک لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے، یعنی ایک مہینہ رمضان کا۔ فمن کان منکم مریضا، فا تو من کان منکم مریضا، تو تم میں سے جو کوئی مریض ہو یعنی بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فا تو عدتن، تو اس کو گنتی کرنی ہے، من ایام اخر، باقی کے کچھ دن، یعنی جو بیمار ہو یا سفر پہ ہو اسے جو ہے وہ بعد میں روزے رکھنے ہیں۔ اور علی الذین یطیقونہ، اور ان لوگوں پہ فرض ہے جو کہ یطیقونہ، جو کہ طاقت رکھتے ہوں، فدیۃن، فدیہ دینا، طعام، کھلانا، مسکین کو، یعنی وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور وہ لوگ جن کو طاقت ہے ان کے اوپر فرض ہے کہ مسکین کو کھانا کھلانا، یعنی روزے کی فدیہ کے طور پہ۔ اس کی تفصیل بھی آئے گی بعد میں۔ فا تو من تطوع، تو جو کوئی خوشی سے زیادہ کرے، خیرن، نیکی کو، تطوع کہتے ہیں نفلی عبادت کو، اور تطوع کہتے ہیں کہ اپنی جو فرض ہوتے ہیں اس کے اوپر اضافے کو تطوع کہتے ہیں۔ اس طرح آپ کو پتہ ہے نماز کے اندر جو نماز آپ کے لیے فرض ہے اس کو کہتے ہیں مکتوبات، یعنی وہ عبادات جو آپ پہ فرض ہیں ان کو کہتے ہیں مکتوبات، فرائض، اور وہ عبادات جو نفل ہیں ان کو کہتے ہیں تطوعات انہیں کہتے ہیں، کہ وہ چیزیں جو نفل ہیں، جو کہ فرض نہیں ہیں، اس کے علاوہ ہیں۔ تو یہاں فمن تطوع خیرن، تو کوئی نیکی کے اندر جو کہ اضافہ کرے گا، زیادتی کرے گا، فا تو ہوا خیر اللہ، تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، یعنی نیکی ایسی چیز ہے اس کے اندر، نیکی کے اندر جو زیادتی کرے گا، نیکی زیادہ کرے گا تو اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا، اور اگر تم روزہ رکھو تو خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہو، یعنی اگر تمہیں اصل میں علم ہو کہ روزہ کتنی اچھی چیز ہے تو اگر تم روزہ رکھو تو فدیہ سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ یہ اس سلسلے کی 2 آیات ہیں، پورا حکم نہیں ہے رمضان کے اندر، رمضان کے بارے میں، روزوں کے بارے میں۔ اگلی 2 آیات کے اندر مزید چیزیں واضح ہوں گی جو مختصراً لیکن میں سارا بیان کر دوں گا۔ تو یہاں پہلی بات یہ بتائی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کوتی کا مطلب یہ ہے کہ فوریزہ، کہ فرض کیا گیا، جس طرح مفسرین نے اس کے لکھا ہے، کوتی کا مطلب ہے فوریزہ، کہ فوریزہ علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ صوم لفظ ایک واحد ہے، جو لفظ سیام ہے نا یہ پلورل ہے صوم کا، اور جو صوم ہوتا ہے وہ اس کا سنگولر ہے، اور صوم کا مطلب ہوتا ہے
یہاں اس کا مطلب ہے روزہ. لفظی طور پہ لفظ جو صوم ہے اس کا عربی کے اندر مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے رک جانا. کسی چیز سے رک جانا. اگر کوئی بندہ کسی چیز سے رک جائے، اپنے آپ کو روکا ہوا ہو کسی چیز سے، تو اس کو کہتے ہیں صوم. اور عام طور پہ عربی زبان کے اندر اس کا مفہوم یہ بھی ہوتا ہے، جیسا سیام الخیل کہتے تھے، ایسا گھوڑا جو کہ کسی وجہ سے کھانے پینے سے رک جاتا تھا یا چلنے پھرنے سے، اسے کہتے ہیں سیام الخیل یا خیل سیام، کہ وہ گھوڑا جو کہ رکا ہوا ہو، وہ گھوڑا جو رکا ہوا ہو. اس کی سب سے بہترین جو صوم کا لفظی میں نے بیان کیا ہے وہ ہمارے استاد سے انہوں نے بیان کیا تھا کہ عربی اگر اس لفظ کا مادہ دیکھا جائے صوم کا، تو عربی زبان کے اندر صوم اس مشق کو کہا جاتا تھا جو جنگی گھوڑوں کو تیار کرتے تھے نا سخت جنگ کے لیے، تو وہ انہیں جو مشق اور ٹریننگ کروائی جاتی تھی نا اس سخت جنگ کی، سخت حالات کی، اس کو صوم کہا جاتا تھا. یعنی آپ کو پتا ہے کہ جنگ کی حالت کے اندر ہو سکتا ہے کہ کھانے پینے کو کچھ نہ ملے، ہو سکتا ہے پینے کو نہ ملے، کھانے کو نہ ملے، آرام کو نہ ملے، آرام کرنے کے لیے ٹائم نہ ملے، یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. تو وہ میدان جنگ کے لیے جب گھوڑوں کو تیار کرتے تھے عرب، تو ان کو بھوکا رکھتے تھے، پیاسا رکھتے تھے، ان کو سخت ترین مشق کرواتے تھے ایک خاص مقصد کے لیے، جنگ کے لیے تیار کرنے کے لیے. تو اس مشق کو عربی کے اندر صوم کہا جاتا تھا. اور یاد رکھیے کہ یہ اگر آپ روزے کی حکمت پہ غور کریں گے جو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ روزے کا جو اصل مقصد ہے، جس کا اصل مقصد تقوی ہے، اپنے نفس کو جو ہے اس کے اوپر جبر کر کے، اپنے نفس کو روک کے، اپنے نفس کو حرام تو دور کی بات ہے، حرام سے تو رکنا ہی ہوتا ہے 24 گھنٹے 24/7/365، لیکن آپ روزے کی حالت میں ہم جو اپنے نفس کو حلال کاموں سے بھی روک دیتے ہیں ایک خاص ٹائم کے لیے. تو غور فرمائیے، یہ اپنے نفس کے اوپر ہم جبر کر رہے ہیں، تو حرام تو دور کی بات ہے، اگر کچھ خاص ریسپانسبلٹی کے لیے اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی حلال چیزوں سے بھی رکنے کو کہے کسی خاص مقصد کے لیے، تو تمہاری ٹریننگ یہ کروائی جا رہی ہے کہ تم اس حلال کام سے بھی جس کی ویسے اجازت ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے رک جاؤ. اور یہ صرف ایک دن نہیں کروایا جائے، کتب علیکم الصیام، یہ جس طرح آگے آپ نے دیکھا یہ ایک پورے مہینے کی یہ ایک ٹریننگ، آپ پتہ ہے ٹریننگ ہوتی ہے رمضان. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صوم جو ہے اصل میں ایک ایسی ٹریننگ ہے، روزہ اصل میں ایک ایسی ٹریننگ ہے. اور روزہ تو آپ جانتے ہیں شرعاً روزہ کیا ہے. کچھ چیزیں جو کہ انسان کی بنیادی ضرورت ہیں، مثال کے طور پہ انسان کی بنیادی ضرورتیں کون سی ہیں جن کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا. ایک تو انسان کی بنیادی ضرورت ہے سانس لینا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے منع نہیں کیا روزے کی حالت کے اندر، اس کے بغیر بندہ ایک منٹ بھی رہ نہیں سکتا. دوسری انسان کی بنیادی ضرورت ہے کھانا پینا، اور بھی ضرورتیں، مثال کے طور پہ میں دیکھیں ہمارے درس کے اندر آپ کو ایک چیز بتا دوں، بچے اور خواتین بھی ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزیں میں واضح طور پہ نہیں کہتا، ٹھیک ہے، لیکن کچھ چیزیں انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں اور میں بعض دفعہ انہیں ایک ڈھکے چھپے الفاظ کے اندر کہتا ہوں، اور وہ آپ کو ایڈلٹس کو خود سمجھ لینی چاہیے کہ انسان کی جو ضروریات ہیں، کھانا پینا اور باقی ایسی ضروریات جو انسان کے لیے ایک، یوں سمجھیں کہ انسان کے لیے ایک انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہے. تو یہ جو بنیادی ضروریات ہیں شرعاً، میں نے ابھی تو روزے کا لغوی مفہوم واضح کیا نا کہ لغت کے اندر روزے کا مفہوم کیا ہے، عربی کلچر کے اندر اس کا مفہوم کیا تھا. تو شرعاً یہ بنیادی ضرورتیں جو ہیں ان سے روکے رہنا، صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک اس سے روکے رہنا، اور یہ جو ہے یہ بندہ جان بوجھ کے کرے، یہ اتفاقاً نہ ہو جائے، یہ ڈیلیبریٹلی بندہ کرے، بندے کی اس کی نیت بھی ہو روزے کی، اور بندہ یہ ٹائم بھی پورا کرے، اور بنیادی ضرورتوں سے انسان اپنے آپ کو روکے رکھے جس کے اندر کھانا پینا وغیرہ شامل ہے. ٹھیک ہے، اصطلاحاً ایز اے ٹرمینالوجی کے طور پہ، اصطلاح کے طور پہ اس چیز کو روزہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر آپ غور کریں تو آپ یہ ذہن میں کے اندر رکھیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ تم کے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے. اگر آپ غور کریں تو یاد رکھیے کہ روزے کا مقصد یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی بچت ہو جائے.
کہ آپ کھانے سے رک جائیں، پینے سے رک جائیں وغیرہ وغیرہ، اس کا یہ مقصد قطعاً نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں کے اندر کوئی کمی تو نہیں ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بچت پروگرام تو نہیں شروع کیا ہوتا 1 مہینے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ بچت کروانا چاہتا ہے 1 مہینہ۔ غور کریں، اگر آپ لوگ اپنے بل پہ غور کریں تو اکثر وہ جو کھاتے پیتے لوگ ہیں ان کا رزق رمضان کے اندر بڑھ جاتا ہے، بلکہ اگر آپ غور کریں تو آپ کا خرچہ رمضان کے اندر بڑھ جاتا ہے، آپ زیادہ چیزیں کھا لیتے ہیں اوورآل، لیکن ایک خاص ٹائم کی پابندی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مقصد روزے کا یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے کھانے پینے وغیرہ سے رک جائے، بلکہ مقصد روزے کا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس چیز کا ہیبیچول بنائے، اس چیز کا عادی بنائے کہ اگر کہ جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہو انسان رک جائے، اور جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہو انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق دوبارہ عمل کرنا شروع کر دے۔ کھانا پینا وغیرہ آپ نے صبح کو چھوڑا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہو گیا، اور مغرب کے ٹائم اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، آپ نے کھانا پینا دوبارہ شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو پریکٹس کروائی جاتی ہے یہ اسی پریکٹس سے مشابہ ہے جو کہ میدان جنگ کے اندر عرب اپنے گھوڑوں کو پریکٹس کرواتے تھے، کہ گھوڑے کو کم کھانا دیا یا بالکل نہ دیا، کم بھوکا رکھا، پیاسا رکھا، ٹھیک ہے، اور اسے لگاتار اس سے سخت مشق کروائی تاکہ کل اس کو ایسا نہ ہو جنگ کے اندر میدان جنگ کے اندر اسے دوڑانا پڑے تو ایسا نہ ہو کہ وہ تو جناب 10 میٹر دوڑ کے گھوڑا گر جائے اور ساتھ سوار کو بھی لے جائے اور ساتھ پوری جنگ کو بھی لے جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ مفہوم آپ کے اندر سمجھ آ گیا کہ روزے کا اصل مفہوم کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر کھانے یا پینے سے رکتے رہنا یہ ایک روزے کی ڈیفینیشن کے اندر شامل ہے، لیکن یہ ایک صرف سمبولک ہے، یہ علامتی طور پہ ہے۔ اصل روزے کا مفہوم جو کھانا پینے سے وغیرہ سے رکنا ہے اس سے کہیں زیادہ آگے ہے۔ حضرت آواز نہیں آ رہی؟ حضرت کوئی اور حضرت مجھے بتا سکتے ہیں کہ آواز واقعی نہیں آ رہی؟ جناب آ رہی ہے، مکمل آ رہی ہے، کوئی مسئلہ اچھا نہیں۔ اچھا اچھا سر مجھے بھی ٹھیک آ رہی ہے آواز۔ ٹھیک، تھینکس۔ تو بیگ صاحب آواز تو ٹھیک آ رہی ہے، شاید کوئی پرابلم انٹرنیٹ کے اندر ہو آپ کا، یا ہو سکتا ہے میرا کبھی آیا ہو۔ خیر آگے بڑھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تم پہ روزہ جو فرض کیا گیا ہے یہ صرف ایک عبادت نہیں ہے کہ صرف یہ ثواب کے لیے ہے، یہ صرف کھانے پینے سے بچنے کے لیے نہیں ہے کہ اگر کسی کو کچھ پرابلمز ہو میڈیکل تو وہ کھانے پینے سے رک جائے اور اس کے پرابلم ٹھیک ہو جائیں۔ یہ اس کے اندر ایک بہت بڑا مفہوم واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کا آپ کو عادی کر کے، اللہ تعالیٰ رمضان کے تھرو آپ کو اس چیز کا عادی بنانا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اگر کسی کام کا حکم دے، کسی کے اس کام سے رک جاؤ، تو آپ کا اپنے اوپر اتنا کنٹرول ہو کہ آپ فوراً رک جائیں، اور کسی کام کے چاہے آپ کا رکنے کو جی نہ بھی چاہ رہا ہو تو آپ رک جائیں، چاہے آپ کے لیے اس کے اندر مشکل ہو پھر بھی آپ رک جائیں۔ اور دوسرا، جہاں اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دے کہ فلاں یہ کام کر لو تو آپ وہ کام کر لیں، چاہے آپ کا کام کرنے جی نہ چاہ رہا ہو۔ جیسے رمضان کے اندر جب سحری کرتے ہیں، دیکھیے گرمیوں کے اندر خاص طور پہ آپ 8-9 بجے آپ کھانا کھا کے افطاری کر کے فارغ ہوتے ہیں، اور صبح آپ کو بے ٹائم دوبارہ آپ اٹھ کے سحری کرنی پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ ایک کام ایسا کرنے کی بعض دفعہ کہتا ہے کہ وہ کرنے کو آپ کا جی نہ چاہ رہا ہو، لیکن اللہ کی خوشنودی کے لیے آپ کو کرنا ہو، کیونکہ وہ ایک پروسیس کا، روزے کے ایک پروسیس کا حصہ ہے۔ اسی طرح رمضان کے اندر جو باقی چیزیں رکھی گئیں کہ رمضان کے اندر عام دنوں کے اندر تو کہ مغرب کے بعد فوراً بارشاں مشکل ہوتی ہے، رمضان کے دنوں کے اندر آپ کو تراویح بھی پڑھنا پڑتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے قیام اللیل بھی رمضان کے اندر ہوتا ہے، اور اس کی حدیث ہے کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کا قیام کیا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس طرح رمضان کے بارے ہے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ یہ تو اجر ہے نا۔ اجر ایک اور چیز ہے۔ ہم اس وقت بات کریں رمضان مقصد کی، کہ رمضان کے صوم کا لفظ کے اندر ہی ایک رمضان کا مقصد چھپا ہوا ہے کہ آپ اللہ کے قابل بن جائے، آپ کی طبیعت فزیکلی بھی، کہ جس طرح اللہ آپ سے چاہتا ہے، یعنی وہ آپ سے جب جس کام کا مطالبہ کرے آپ وہ کام کریں،
اور جب اللہ تعالیٰ آپ سے کسی کام کو رکنے کو کہے آپ رک جائیں۔ اگر روزے رکھنے سے آپ اس چیز کے ہیبیچول عادی ہو گئے، جس چیز کو ہم بیان کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے رمضان کا اصل مقصد پورا کر لیا ہے اور آپ نے رمضان کا اصل فائدہ حاصل کر لیا۔ لیکن اگر روزہ رکھنے کے باوجود ہم یہ مقصد حاصل نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہاں کہیں جو کام رکنے کو چھوڑنے کو کہیں ہم وہ کام چھوڑ دیں، اور جہاں اللہ تعالیٰ کسی کام کو ہمیں کرنے کا حکم دے، ہمارا جی نہ بھی چاہ رہا ہو، ہم وہ کام کرنے والے بن جائیں، فوراً وہ کام کرنے لگیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے لگیں، اللہ تعالیٰ کی عادات کو بجا لائیں فوراً۔ اگر یہ چیز ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی رمضان کے نتیجے میں، تو یاد رکھیے پھر رمضان کے اندر رمضان کا جو مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ ہم نے پورا نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ اور یاد رکھیے ہر چیز کی جو اصل ایسنس ہوتا ہے نا، وہ اس کا مقصد ہوتا ہے۔ کوئی بھی آپ کام کریں، اگر آپ اس کا مقصد پورا نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے اس کام کا آپ کو صحیح فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اور وہ رمضان جو کہ اگلے جہان اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والا ہو، وہ وہی رمضان ہے جس کا مقصد وہ ہم جس کا ہم مقصد ہم پورا، یعنی وہ رمضان جو کہ اگلے جان اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والا ہے اور جہنم سے بچانے والا ہے، وہ رمضان ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ جس طرح کی تبدیلی اس جنگی گھوڑے کے اندر عرب پیدا کرتے تھے، جسے سخت پیاس کے اندر، بھوک کے اندر، صحرا کے اندر، دھوپ کے اندر دوڑا کے اس کو میدان جنگ کے لیے تیار کرتے تھے۔ جب آپ اس گھوڑے کی طرح آپ بھی ٹرینڈ ہو جائیں رمضان کے نتیجے میں، چاہے آپ کے اندر یہ 1 سال کے اندر آئے، 2 سال کے اندر آئے، لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ صحابہ کرام کے اندر جلدی آ گیا تھا، ہمارے دوران بعض دفعہ ہم کئی سال لگ جاتے ہیں۔ یعنی جب بھی آپ کے اندر رمضان کے نتیجے میں یہ چیز آ جائے تو سمجھیے کہ اب میری عبادت اس قابل ہو گئی ہے کہ لعلکم تتقون، کہ اگلے جان مجھے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا سکتی ہے۔ اگر رمضان سے یہ چیز حاصل نہیں ہوئی، آپ کا ہمارا مائنڈ، ہماری باڈی، ہمارا مائنڈ سیٹ، ہمارے خیالات، اگر یہ سارے رمضان کے ذریعے، رمضان کے نتیجے میں اس قدر ان کے اندر تربیت پیدا نہیں ہوئی، تو سمجھیے کہ ابھی ہم نے وہ رمضان نہیں گزارا جو ہمیں مکمل طور پہ اگلے جہان اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا سکے۔ اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اگلے جہان جو بچنا ہے نا، یاد رکھیے یہ مت سمجھیے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تھوڑی بہت سزا ہو بھی گئی، کچھ لوگوں نے سنا تھا کہ اگلے جان تھوڑے بہت گناہ ہوئے بھی تو اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ جہنم کے اندر عذاب دے دینا، آخر میں جانا تو جنت کے اندر۔ یاد رکھیے بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حوسب عذب یوم القیامہ، من حوسب کہ جس سے حساب لے لیا گیا، کہ دے بھائی حساب اپنا، من حوسب عذب یوم القیامہ، اگلے جہان جس سے حساب لے لیا گیا اسے اگلے جہان عذاب دے دیا گیا، من حوسب عذب یوم القیامہ۔ تو عمل ایسے کرنے چاہیے، اپنا ایمان و عمل اتنا بندے کا مکمل ہونا چاہیے کہ بندہ اس طرح کے عمل کر کے لے جائے کہ اگلے جان اللہ تعالیٰ جو ہے، وہ پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھے ہی نہیں حساب کتاب کے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جہنم سے بچا دے، پل صراط سے بچا دے، عذاب سے بچا دے۔ تو یہ ہم اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں ان چیزوں کو کہ عبادت کا اصل مقصد، یا روزے کا اصل مقصد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں، کما جیسے کتبہ فرض کیے گئے علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں پہ، کہ اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، لعلکم تاکہ تم تتقون تاکہ تم بچو۔ اب یہ بچو کی بھی 2 مفہوم ہے۔ بچو کا ایک مفہوم یہ ہے کہ متقی بن جاؤ، دنیا کے اندر آپ کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے کہ دنیا کے اندر آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ جاؤ۔ وہی بات کہ جہاں اللہ تعالیٰ جو کام کہے اس سے رک جاؤ، جہاں اللہ تعالیٰ جس کام کو کرنے کا حکم دو، مشکل بھی ہو، سخت مشکل بھی ہو، تو آپ کو کرنے لگو۔ ایک تقویٰ کا مفہوم یہ ہے، اور دوسرا تقویٰ کا مفہوم یہ ہے کہ اگلے جہان اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچو، ٹھیک ہے؟ کہ اگلے جہان اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے اس سے بچنے والا بچ، یہ دونوں مفہوم ہے کہ لعلکم تتقون کے اندر۔ اب اس کے اندر ایک چیز یہ بھی بتا گئی
عام طور پہ 40 دن کے روزے ہوتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے باقی امتوں پہ بھی روزے ہوتے تھے۔ تو اسلام کے اندر بھی یاد رکھیے شروع سے رمضان فرض نہیں تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو آیت اتری ہے تقریباً 2 ہجری کے برابر اتری ہے۔ اب اس سے پہلے روزے کی کیا صورت تھی؟ تو مسلم احمد بن حنبل کے اندر ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کہ نماز کے اندر بھی 3 تبدیلیاں آئی اور روزے کے اندر بھی 3 تبدیلیاں آئی۔ یہ لمبی حدیث ہے، میں اس کا وہ حصہ بیان کر رہا ہوں جو روزے کا متعلق ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو شروع میں آپ ہر مہینے 3 دن روزے رکھتے تھے، جسے آپ آج کے ایام بیض بھی کہہ لیں، اور عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے 10 محرم کا۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا جب تک یہ آیت نازل ہوئی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کے روزے چھوڑ کے ہر مہینے رمضان کے دن کے روزے رکھنے شروع ہو گئے۔ یہ تو ایک حکم تھا کہ روزے کہ ہر مہینے 3 روزوں کی بجائے پورے رمضان کے روزے فرض ہوئے، یہ حکم کا ایک حصہ تھا۔ اور حکم کا دوسرا حصہ یہ تھا، شروع میں اختیار یہ دیا گیا تھا کہ اگر کسی بندے نے روزہ رکھنا ہے تو روزہ رکھ لے، اور کسی بندہ اگر روزہ نہیں رکھنا چاہتا تو روزے کے بدلے میں ایک یتیم کو ایک مسکین کو یا کسی غریب کو کھانا کھلا دے، جسے فدیہ کہتے ہیں۔ آگے اس کا بیان آئے گا۔ تو بعد میں جب ان 2 آیتوں کے بعد تیسری آیت نازل ہوئی کہ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، تو یہ فدیہ دینے والا حکم منسوخ ہو گیا۔ اب تمام لوگوں کے لیے روزے رکھنا فرض ہو گئے، سوائے ان چند لوگوں کے جس طرح مریض ہے، مسافر ہے وغیرہ، ان کے علاوہ باقی لوگوں کے لیے یہ روزے رکھنے جو ہے وہ فرض ہو گئے۔ اب فدیہ والا حکم جو ہے وہ جزوی طور پہ منسوخ ہو گیا۔ اب فدیہ والا حکم صرف اس بندے کے لیے رہ گیا جو یا تو اتنا بوڑھا ہو چکا ہو کہ روزہ کے بھوک پیاس برداشت نہ کر سکتا ہو، یا ایسا دائمی مریض ہو کہ جس کی کبھی ٹھیک ہونے کی امید ہی نہ ہو، تو ان لوگوں کے لیے فدیہ رہ گیا، ورنہ فدیہ ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یہ دوسری تبدیلی تھی۔ اور تیسری تبدیلی یہ تھی کہ رمضان جب شروع میں رمضان فرض ہوا تو ایک بندے نے آ کے اگر فرض روزہ افطار کیا ہے تو سونے سے پہلے اسے وہ تمام کام کرنے کی اجازت تھی جو کہ روزے کی حالت کے اندر اس کو کرنا منع تھا۔ مثال کے طور پہ بنیادی ضروریات جس طرح کھانا پینا وغیرہ وغیرہ، یعنی سونے سے پہلے اجازت تھی روزہ افطار کرنے کے بعد۔ اگر ایک بندہ سو گیا تو اس کے بعد اس سونے کے بعد اگر وہ فرض کریں اس نے روزہ افطار کیا اور پانی پی کے کھانے میں دیر تھی سو گیا، تو اب وہ اگلے دن اس کے سحری کا کوئی کنسپٹ نہیں تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، مجھے اس وقت نام بھول رہا تھا، سامرہ یا کیا تھے، تو انہوں نے ایک دفعہ اس طرح کیا کہ رات کام کر کے آئے، افطار کیا۔ ان کا افطار ہماری طرح جناب نہیں ہوتا تھا کہ جناب آدھا کلو پکوڑے اور 4-5 سموسے اس کے ساتھ اور 2 جگ شربت، اس طرح نہیں ہوتے تھے ان کے، یعنی سادہ زمانہ تھا۔ افطار کیا، لیٹے اور سو گئے۔ اب صبح تو اجازت نہیں تھی روزہ رکھنے کی، کیا کچھ کھانے کی، روزہ رکھا اور شام تک حالت غیر ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے کہ میں نے رسول کے پاس ان کو اطلاع ہوئی کہ ان کا یہ حال ہو گیا ہے، تو اس وقت پھر حکم ہوا کہ اب پھر روزے کی حالت کے اندر پھر چینج کر دی گئی کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ یہ حکم بھی منسوخ ہو گیا۔ تو یہ 3 تبدیلیاں جو ہیں وہ ہوئی رمضان کے احکامات کے اندر، جن کا آپ تفصیل آگے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس آیت کے اندر صرف یہ بتایا گیا کہ اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم پہ پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تاکہ تم بچو، لعلکم تتقون، تاکہ تم صاحب تقوی بن جاؤ، تاکہ تم آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ آگے ہے ایام معدودات۔ ایام آپ کو پتہ ہے یوم کی جمع ہے، یوم کا مطلب ہوتا ہے دن۔ معدودات، معدود آپ جانتے ہیں لمیٹڈ، ایام معدودات کا مطلب ہوا کہ لمیٹڈ دن، یعنی چند دن، گنتی کے چند دن۔ اور یہاں اس کا مفہوم یہ ہے، سمجھے کہ یہاں کچھ محذوف ہے، ایام معدودات سے پہلے کچھ لفظ ڈیلیٹڈ ہیں،
محذوف ہے، اور یہ قرآن اور عربی زبان کا طرز کلام ہے کہ ایام مطلب ہے یہ کہ ان تصوموا ایاما معدودات ہے کہ تم روزے تاکہ تم روزے رکھو گنتی کے چند دن، اور گنتی کے چند دن کیا ہیں؟ رمضان کے 29 دن یا 30 دن جو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ اور آگے حکم آ گیا فمن کان منکم مریضا، فمن کان منکم مریضا، تو من کان منکم مریضا، تم میں سے جو کوئی مریض ہو، او اعلی سفر، او یا اعلی سفر، یا سفر پر ہو، یعنی تم میں سے اگر کوئی مریض ہو اور یا سفر پہ ہو، فا تو عدتن، تو گنتی پوری کرنی ہے، من ایام اخر، من ایام، من سے ایام، یوم کی دوبارہ جمع آ گئی، دن، اخر دوسرے، تو تم میں سے جو کوئی مریض ہو یا سفر کے اوپر ہو تو اسے گنتی کرنی ہے، گنتی پوری کرنی ہے کچھ دوسرے دن، یعنی اگر کوئی بندہ مریض ہو، بندہ بیمار تھا، روزہ رہ گیا، ٹھیک ہے۔ اب یاد رکھیے کون سا مریض روزہ چھوڑ سکتا ہے، یاد رکھیے ہر مرض کے اندر روزہ بندہ شرن نہیں چھوڑ سکتا، روزہ بندہ اس مرض کے اندر چھوڑ سکتا ہے، یعنی جہاں آپ کی مرض اتنی ہو کہ یا تو روزہ رکھنے سے آپ کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہو، یعنی بندے کی موت کا اندیشہ ہو، اور یا یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اگر یہ دونوں شرطیں پوری ہوتی ہوں تو پھر آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، یاد رکھیے۔ اور یاد رکھیے یہ روزہ چھوڑنے کی آپ کو ٹھیک ہے، اور اس کے اندر یہ ضروری ہے کہ ایک مستند ڈاکٹر اجازت دے، اور وہ جو مستند ڈاکٹر ہے اس کا یاد رکھیے اس کا دیندار ہونا بھی شرط ہے، اس لیے کوئی ایسا ڈاکٹر نہ ہو جو کہ ہر بہانے سے، کوئی ایسا سیکولر ذہن کا بندہ ہو کہ ذرا سا بہانہ ہو کہ بندے کو ذرا سے تھوڑا سا مسئلہ ہے اور وہ کہے کہ نہیں روزے تم اگلا جو ہفتہ ڈیڑھ ہے وہ روزے نہ رکھو، ایسی اجازت نہیں ہے۔ تو ایک دیندار ڈاکٹر، دیندار فزیشین جو ہے وہ اجازت اس کے لیے ڈسکشن کرنا ضروری ہے، یا آپ عالم سے کسی سے بات کر لیں۔ کچھ صورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ ڈاکٹر کے کہے کے بغیر بھی جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بیماری جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ مثال کے طور پہ کسی بندے کو شدید بخار ہے، اب شدید بخار کے اندر میرا نہیں خیال کہ آپ کو کوئی ڈاکٹر کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں آپ کو ڈاکٹر سے مشورہ کرنا پڑے گا کہ فلاں چیز کے اندر فلاں مسئلہ ہے تو روزہ رکھا جائے یا چھوڑا جائے، روزہ چھوڑنے سے مرض کی شدت کے اضافے کا تو امکان نہیں ہے۔ تو یہ حالت مرض کے اندر پھر یہ تفصیل ہے کہ کس مرض کے اندر بندہ روزہ چھوڑ سکتا ہے اور کس مرض کے اندر روزہ نہیں۔ اور یار کہ رسول نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر جس بندے نے جان بوجھ کے رمضان کا روزہ چھوڑا تو اگر پوری زندگی بھی روزے رکھے گا تو اس کو رمضان کے اس ایک روزے کا ثواب نہیں مل سکتا۔ یہ اس صورت کے اندر ہے اگر روزہ جان بوجھ کے چھوڑے، یعنی کوئی معمولی مرض ہے روزہ رکھ سکتا ہے نہیں رکھا، معمولی سفر ہے روزہ رکھ سکتا ہے نہیں رکھا۔ اچھا سفر کی بات بھی آ گئی، سفر کے اندر بھی ہر سفر کے اندر روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اس سفر سے آپ روزہ چھوڑ سکتی ہیں جو شرعی سفر ہو۔ مثال کے طور پہ عام طور پہ احناف کے نزدیک یہ جو کہا جاتا ہے کہ کم از کم وہ 3 منزلیں سفر ہو، کم از کم وہ جو 48 میل ہیں، تقریباً 48 میل، یا کم از کم 45 میل، جو کہ تقریباً 72 ہیں، تو اس کے اوپر آپ کو روزہ قضا کرنے کی اجازت ہے۔ اور یاد رکھیے بعض دفعہ آپ نہیں بھی کرتے، آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ لوگ مکہ جاتے ہیں تو وہاں آپ مسافر تو ہوتے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ میں تو یہاں عبادت کے لیے آیا ہوں، میں روزہ کیوں چھوڑوں؟ تو یار شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے، عمرے کے لیے جائیں روزہ چھوڑ سکتے ہیں، سفر میں ہو جاتے ہوئے روزہ چھوڑ سکتے ہیں، آتے ہوئے چھوڑ سکتے ہیں، مکہ میں 2 دن قیام ہے، 4 دن قیام ہے، 1 دن قیام ہے، آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن آپ چھوڑتے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں چھوڑتے؟ آپ کے اندر ایک موٹیویشن ہوتی ہے، آپ کے اندر ایک عمل کی محبت ہوتی ہے کہ اگر میں رکھ سکتا ہوں تو کیوں نہ رکھوں۔ یہی محبت اللہ تعالیٰ کو چاہیے کہ اگر آپ نیک عمل کر سکتے ہیں تو باوجود اللہ تعالیٰ آپ کو آپشن دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے عشق اور محبت یہ ہے کہ اگر ممکن وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ اگر تم روزہ رکھ لو تو تمہارے لیے یہ بہتر ہے۔ تو فرمایا کہ جو کوئی مریض یا سفر کے اوپر ہو تو وہ گنتی پورے کرے بعد کے دنوں کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھیے یہ روزے کی گنتی کرنا بھی فرض ہے، یعنی اگر کسی بندے کے 2 روزے رہ گئے کسی وجہ سے، مرض کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے، تو اب اس بندے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے جو 2 روزے ہیں
قرآن نے کہا والی تکملوا العدہ، آگے آئے گا اگلے ہفتے انشاءاللہ، کہ تم تاکہ تم گنتی پوری کرو۔ رمضان کے روزوں کا ثواب اکٹھا ہے، ایک پیکج ہے۔ کسی نے 28 روزے رکھ لیے، ایک رہ گیا، اس کو ثواب تب ملے گا جب 29 پوری کرے گا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، کہ جن لوگوں کو طاقت ہے وہ مسکین کو فدیہ دیں۔ فدیہ یہ ہے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس بندے کے لیے شروع میں اجازت تھی، جس طرح پہلے میں نے حدیث سنائی مسند احمد کی، کہ شروع میں اجازت تھی کہ چاہے تو روزہ رکھ لو اور چاہے تو فدیہ دے دو، ایک عام صحت مند بندے کے، لیکن بعد کے اندر یہ حکم جزوی طور پہ منسوخ ہو گیا، اور اب فدیہ صرف اس بندے کے لیے ہے جو دائمی مریض ہو یا اتنا بوڑھا ہو چکا ہو کہ وہ کھانا کھائے پیے بغیر بھوکا رہ ہی نہیں سکتا، تو اس بندے کے لیے اب اجازت ہے فدیے کی، ورنہ فدیہ تو فمن تطوع خیرا، جو کہ اپنی مرضی سے نیکی کے اندر زیادتی کرے، فہو خیر اللہ، تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ یعنی ایک چیز آپ کے لیے فرض نہیں رہی، آپشن دے دی گئی، تو اب آپ اس کو آپ مثلا فدیہ آپ کو ایک مسکین کا کھانا کھلانا فدیہ ہے، کسی وجہ سے آپ کا روزہ جو ہے آپ نہیں رکھ سکے، اتنا بوڑھا تھا روزہ نہیں رکھ سکتا، ایک مسکین کو فدیہ دے۔ اگر امیر ہے تو 2 مسکینوں کو دے دے، 10 مسکینوں کو دے دے۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، جو آپ خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ وان تصوموا خیر لکم، اور اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے، یعنی باوجود اس کے کہ بعض صورتوں کے اندر تم کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، جس طرح آپ مکہ کے اندر جاتے ہیں، میں وہ مثال دوں جس کو آپ بھی مانتے ہیں ذہنی طور پہ کہ روزہ رکھنا چاہیے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ آپ مکہ کے اندر ہیں، وہاں 2 دن قیام ہے، چلے 3 4 5 اسٹار ہوٹل کے اندر، ٹھیک ہے، گرمی تو ہے، آپ نکلیں گے زور کی نماز کے لیے، لیکن آپ پھر بھی روزہ رکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں یہاں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے آیا ہوں، رمضان کا روزہ تک میں نہیں کروں گا، آپ روزہ رکھتے ہیں، تو یہ موٹیویشن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم روزہ یہ موٹیویشن پوری زندگی کے لیے اپناؤ، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، کہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ اگر تم روزہ رکھ لو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم یعنی اگر تمہیں پتہ چل جائے نا تو روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے، تو روزہ رکھو، کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو یہ تو آج کا ہمارا تھا، اس کے بارے میں آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہاں بات کرتے کرتے میں زوم پہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہوں آخری چند منٹ، لیکن فیس بک پہ میں کنیکٹڈ ہوتا ہوں، لیکن وہ زیادہ نہیں ہوتا، عام طور پہ زوم پہ کنیکٹ ہو جائے تو میں جس فکرے پہ ہوتا ہوں اسے کمپلیٹ کر کے میں چھوڑ دیتا ہوں، لیکن آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ مجھے فیس بک پہ بھی پوچھ سکتے ہیں اور واٹس ایپ پہ بھی آپ سوال بھیج بھی، کوئی سوال کسی کے ذہن کے اندر ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں جناب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب ایک ذہن میں سوال آیا کہ کچھ مخصوص ایام ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے جی جی خواتین کے، تو اس کے اندر اگر روزے چھٹیں جی جی، تو اس کے بعد اگر بندہ نہ روزہ رکھے اور فدیہ دے دے تو اس کے لیے کیا ہو؟ نہیں جناب، ایسی کوئی صورت نہیں ہے، فدیہ اس بندے کے لیے ہے جو کہ مستقلاً معذور ہو جائے روزے سے، جس کے لیے ایک صورت یہ ہے کہ ایسا بیمار ہو جائے کہ اسے بالکل اس کو کبھی صحت کی امید، جیسے ایک ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہوتا ہے عام طور پہ، اب اس کے نہ ہونے کے جو ہے وہ اس کے ٹھیک ہونے کے امکانات کم ہیں، اس کے لیے فدیہ ہے، یا اتنا بوڑھا ہو گیا ہے کہ اب وہ جو ہے وہ اس کے بوڑھے بندے کے جوان ہونے کی دوبارہ تو کوئی امید نہیں ہے فی الحال جو ٹیکنالوجی ڈیولپ ہوئی ہے ابھی تک، تو اب ایسے بندے کے لیے فدیہ، ایسے بندے کے لیے فدیہ نہیں ہے جس بندے کے لیے زندگی میں کبھی بھی اس ایک ٹیمپریری جو ڈیزیز ہے سچویشن ہے اس سے نکلنے کی گنجائش تقاضا ہے، تو اس کے اندر جب بھی انسان جو ہے وہ ٹھیک ہوگا اس کے اوپر وہ روزہ رکھنا اسی طرح فرض ہے جس طرح رمضان کا روزہ۔ یہ میں ایک مثال دوں کہ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بچے کو دودھ پلاتی ہیں تو ان کو اجازت ہے کہ قضا کر سکتی ہیں، کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں ڈیورنگ پریگنینسی ان کو اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں، لیکن بعد میں انہوں نے وہ روزے اپنے پورے کرنے ہیں، والی تکملوا العدہ جو ہے اس کو شریعت نے فرض کرا دی۔ جناب ہو گیا جواب؟ جزاکم اللہ خیر۔ جی جزاکم اللہ خیر، لیکن اگر ڈائبٹیز ہو تو پھر وہ کر سکتا ہے۔ چلیں شکریہ۔ ایک اور چیز ابھی آپ نے بتائی کہ 80 کلومیٹر کے بعد آپ مطلب روزہ وہ کر سکتے ہیں، تو یہ 80 کلومیٹر 4 کوس وہی والا 4 کوس ہے جس کے اوپر
آپ قصر نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ وہی والا ہے؟ جی وہی، جس سفر پہ آپ پہ قصر آپ نماز پڑھنی ہے، اسی سفر کے اوپر آپ کے اوپر روزے کی یہ آپشن ہے، لیکن یاد رکھیے ان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم روزہ رکھ لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، وہاں آپ کو آپشن ہے، آپ گناہگار نہیں ہوں گے، بعد کے اندر روزہ رکھیں گے ثواب بھی ملے گا، لیکن قرآن نے یہ کہا ہے کہ وان تصوموا خیر لکم، اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے دنوں کے اندر روزہ رکھ لینا، ٹھیک ہے، وہ ثواب کے لحاظ سے میرا خیال ہے کہ بہت بہتر ہے کہ آپ بعد میں اس کو قضا کریں، اگرچہ شریع نے اس کی اجازت دی ہے۔ اچھا، آخری سوال یہ ہے کہ یہ شوال کے روزوں کا جو کہتے ہیں 6 روزے رکھے تو پورے سال کا ثواب ملتا ہے، اس کی کیا حدیث ہے؟ جی بڑی واضح حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو بندہ رمضان کے بعد شوال کے 6 دن رکھے وہ ایسا ہے جیسے اس نے پورے سال روز، صحیح حدیث کے اندر ہے، اور 1400 سال سے امت کا اس کے اوپر تعامل بھی موجود ہے، حدیث اگر نہ بھی ہوتی اور امت کا تعامل ہوتا تو پھر بھی ٹھیک تھی، لیکن یہاں حدیث بھی موجود ہے اور امت کا 1400 سال کا تعامل بھی موجود ہے کہ جس نے شوال کے 6 روزے رکھے وہ ایسے ہے جیسے کصیام الدہر، جیسے اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ جزاکم اللہ خیر۔ سر ایک اور آخری سوال ہے، وہ یہ کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ محرم کی 9ویں 10ویں کے اوپر روزہ رکھا جاتا ہے، تو وہ 2 کر کے رکھنا ہے یا 1 کر کے رکھنا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم تو دیا تھا، لیکن یہ فرمایا تھا کہ یہود کی ہم مخالفت کریں گے، تو اس کے اندر یہ ہے کہ یا بندہ 9 اور 10 کا رکھے اور یا 10 اور 11 کا رکھے، صرف 10 کا نہ رکھے کیونکہ اس کے اندر یہود سے مشابہت ہے، اور یہود سے مشابہت سے منع کیا گیا، اہل کتاب سے مشابہت سے منع کیا گیا۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔ جزاک اللہ خیر جناب۔ چلیں جناب، بہت شکریہ، اور جو کچھ ہم نے پڑھا اور سنا ہے اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے، اس سے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو ہمارے لیے دنیا کے اندر ہدایت کا اور آخرت کے اندر نجات کا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔